اللہ کا کرم الفاظ میں مضمون تعارف اللہ کا کرم وہ بے پایا نعمت ہے جو ہر شے میں نظر آتی ہے۔ یہ کرم نہ صرف مادی آسائشوں تک محدود ہے بلکہ قلبی سکون، ہدایت، معافی اور رحمت الہی کی شکل میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں آنے والی ہر خوشی، ہر آسانی اور ہر کامیابی دراصل اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ اس مضمون میں ہم اللہ کے کرم کے معنی، اس کے آثار، قرآن و سنت میں اس کی نشانیوں اور عملی زندگی میں کرم کا ادا کرنے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ کرم کا مفہوم اور خصوصیات۔ کرم عربی لفظ ہے جس کے معنی رحمت، بخشش، عنایت اور فیاضی کے ہیں۔ کرم ایک ایسی صفت ہے جو دینے والے کی عظمت اور عطا کرنے والے کی سخاوت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کا کرم ان تمام حدود سے بالا ہے جو انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ مسلسل، لامحدود اور ہر حال میں دستیاب ہے، بشرطے کہ بندہ اپنی طرف سے دروازے کھولے، توبہ کرے، دعا کرے اور نیک عمل کرے۔ کرم کی اہم خصوصیات: 1 لامحدود، اللہ کا کرم نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی حساب ہے۔ 2 ہمیشگی، یہ ہر وقت جاری رہتا ہے، صبح و شام، خوشی و غم کے اوقات میں۔ 3 بخشش اور معافی، کئی بار اللہ کا کرم گناہوں کی معافی کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ 4 ہدایت، سب سے عظیم کرم ہدایت ہے۔ جب اللہ کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی عنایت ہے۔ کرم الہی کی نشان، قرآن و سنت کی روشنی۔ قرآن مجید میں اللہ کی رحمت اور کرم کے بے شمار احکامات اور بیانات موجود ہیں۔ اللہ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے، وہ رحمت و صنایت والوشیہ، الاعراف 156۔ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ کے کرم کے نتیجے میں انسان کو بہت سی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور عام طور پر اللہ کا کرم بندوں کی حاجات اور مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہی۔ چند قابل غور آیات و احادیث قرآن میں اللہ کی صفات رحمان و رحیم بار بار دہرائی گئی ہیں، جو کرم الہی کی روشن دلیل ہے۔ حضور نے الفامود کو بتایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دی۔ زندگی میں کرم کے مظاہر، اللہ کا کرم ہر شعبہ حیات میں ملتا ہے۔ صحت، رزق، اولاد، ذہنی سکون، معاشرتی رشتے اور روحانی ترقی۔ کئی مرتبہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کسی کامیابی یا بچاؤ کے پیچھے اللہ کی کتنی مدد ہوتی ہے۔ محض ایک چھوٹی سی نصیحت، ایک مناسب وقت پر ملنے والی مدد، ایک غلط فیصلے سے بچنے کا اتفاق بھی کرم ہو سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی مثالیں، صبح کا اٹھنا اور سانس لینے کا موقع۔ زندگی کی بنیادی نعمتیں اللہ کے کرم کا حصہ ہیں۔ رزق میں برکت، محنت کے باوجود جو برکت ملتی ہے وہ اللہ کی عنایت کی ماروحے سے شفا۔ کئی اوقات معالجین کی کوششیں اور دعا دونوں مل کر شفا کا باعث بنتی ہیں، جسے کرم الہی سمجھا جا سکتا ہے۔ کرم کا تقابلی پہلو، احسان بمقابلہ کرم۔ کرم اور احسان میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ احسان عام طور پر کسی کے ساتھ اچھائی یا بھلائی کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ کرم اللہ کی طرف سے ملنے والی بلاواسطہ عنایت ہے۔ آسانوں کے درمیان بھی احسان ہوتا ہے، مگر اللہ کا کرم ہر اعتبار سے منفرد اور بہترین ہے۔ وہی تو ہے جو نقصان میں بھی بھلائی بدل سکتا ہے۔ کرم کی شکر گزاری، شکر ادا کرنے کی اہمیت۔ جب اللہ کا کرم ملے تو اس کی سب سے بہتر تعبیر شکر ہے۔ شکر وہ عمل ہے جو نعمت کو مستقل اور برکت والا بناتا ہے۔ شکر گزاری کے عملی پہلو یہ ہے: 1 زبانی شکر، اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کا اظہار۔ 2 قلبی شکر، دل سے اللہ کی قدردانی اور اس کا خوف و ارادت۔ 3 عملی شکر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا اور دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔ شکر نہ کرنے کی صورت میں نعمت کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی شکر نہ کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے، اس لیے ہر چھوٹی بڑی نعمت کے لیے شکر ادا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ کرم اور صبر کا تعلق، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کا کرم صرف خوشی میں ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مصیبت اور امتحان میں بھی کرم پوشیدہ ہوتا ہے۔ مصیبتوں میں صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی کرم کا دروازہ کھولتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے اور مشکلات کے بعد آنے والی کامیابی اللہ کے کرم کا واضح اظہار ہوتی ہے۔ توبہ اور کرم، گناہوں سے معافی کا راستہ۔ اگرچہ انسان خطا کار ہے، مگر اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ سچے دل سے کی گئی توبہ نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنے کا موقع دیتی ہے۔ توبہ کے اجزاء، ندامت، گناہ سے باز آنا اور مستقبل میں اصلاح کا عزم، یہ سب کرم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کرم وصول کرنے کے عملی طریقے، اللہ کا کرم حاصل کرنے کے لیے محض انتظار کرنا کافی ہے۔ کچھ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں: 1 نماز اور دعا، بندگی کا تعلق اللہ سے قرب ایمان بڑھاتا ہے اور دروازے کھولتا ہے۔
2 صدقہ و خیرات، دوسروں کی مدد کر کے بندہ اپنی دولت میں برکت حاصل کرتا ہے۔ 3 حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ 4 استغفار، گناہوں کی معافی کے لیے استغفار بہترین ذریعہ ہے۔ 5 مطالعہ قرآن، ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے زندگی میں بہتری آتی ہے۔ کرم اور معاشرتی فلاح، اللہ کا کرم جب انسان پر نازل ہوتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ یہ مہربان اور شکر گزار معاشرہ عدل، تعاون اور بھائی چارے کے اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ نیکی اور کرم کے فروغ سے غربت، بیماری اور معاشرتی برائیوں میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی کامیابیوں اور نعمتوں کا استعمال دوسروں کی بھلائی کے لیے کرے۔ کرم کی مثالیں تاریخ اور روایات میں، اسلامی تاریخ میں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں اللہ کے کرم نے غیر متوقع طور پر بندوں کی مدد کی۔ صحابہ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہیں جہاں اللہ نے ان کی عاجزی اور ایمان کی بنا پر انہیں بڑی آسانیاں عطا کیں۔ مثالوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ خالص نیت اور اللہ پر یقین رکھنے سے کرم ملتا ہے۔ نفسات اور روحانی اثرات، اللہ کا کرم انسان کے اندر امید اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی سن رہا ہے اور اس کا خالق اس کا حصہ ہے تو وہ ذہنی سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ سکون نہ صرف ذاتی زندگی میں بلکہ کام اور تعلقات میں بھی مثبت بدلاؤ لاتا ہے۔ روحانی طور پر کرم دل کو پاکیزہ کرتا ہے اور ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ کرم کے غلط فہمیاں، بعض لوگ کرم کو محض مادی فوائد تک محدود سمجھتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ کرم غیر مشروط ہوتا ہے۔ حقیقت میں کرم کے حصول کے لیے بندے کی نیت، کوشش اور عمل کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم تو وسیع ہے مگر انسان کو اپنی طرف سے دروازے کھولنے ہوتے ہیں۔ دعا، عمل اور اللہ کی ہدایت طلب کرنا ضروری ہے۔ کرم اور امتحان دونوں کا توازن، کبھی اللہ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا ایمان پہچانا جائے، یہ بھی اسی کرم کا حصہ ہے کیونکہ امتحان کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ سانحہ دیں تو شکر سیکھے، مشکلات آئیں تو صبر سیکھے۔ دونوں اللہ کی رحمت اور کرم کے پہلو آؤزندک کا ہر مرحلہ ایک سبق ہے جو بندے کو بہتر بناتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام، نوجوان نسل کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا کرم ہر دور میں دستیاب ہے۔ وہ اپنی قابلیت، مہم اور ایمانی اعمال کے ذریعے اپنے لیے کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم، اچھے اخلاق اور خدمت خلق کے راستے اختیار کریں کیونکہ یہی راستے اللہ کی عنایت کو قریب لاتے ہیں۔ سماجی میڈیا اور دنیاوی فتنوں میں الجھنے کی بجائے روحانی تربیت اور علمی ترقی پر توجہ دیں۔ نتیجہ، اللہ کا کرم انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ نعمت ہر صورت میں انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا ناکامی۔ کرم کا ادراک اور اس کا شکر ادا کرنا ہر مومن کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ توبہ، دعا، شکر اور نیک عمل وہ اوزار ہیں جن کے ذریعے اللہ کے کرم کو اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنے کرم کی برسات کرے، ہمیں شکر گزار بنائے اور اپنے کرم کے ذریعے ہر مشکل آسان فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مختصر حدیث قرآنی آیات کی فہرست اس مضمون کا خلاصہ بھی پیش کر دوں۔ بتائیں کس صورت میں آپ مزید مواد چاہتے ہیں۔ اللہ کا کرم تعارف۔ اللہ کا کرم انسانی زندگی کا وہ روشن پہلو ہے جو دکھ، مصیبت، کامیابی اور روزمرہ کے معمولات میں ہر دم نظر آتا ہے۔ کرم لفظی معنی میں جھکاؤ، شفقت، عنایت کے مترادف ہے اور اسلامی تعلیمات میں کرم وہ الہی رحمت ہے جو بندوں کے لیے بے حساب نعمتوں، رہنمائی اور معافی کی صورت میں جاری ہوتی ہے۔ اس مضمون میں ہم اللہ کے کرم کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اس کی تعریف قرآنی و نبوی مظاہر، روزمرہ زندگی میں اس کے ثبوت، کرم کا ادراک کیسے ممکن ہے اور عملی طور پر ہم کیسے اس کرم کے مستحق بن سکتے ہیں۔ کرم تعریف اور مفہوم۔ اللہ کا کرم صرف وہ نعمتیں نہیں جنہیں ہم ظاہری طور پر سمجھتے ہیں جیسے رزق، صحت، دولت، بلکہ یہ ایک وسیع تصور ہے جس میں ہدایت، قلبی سکون، آزمائش میں آسانی، بچوں کی پرورش اور انسان کے اندر پیدا ہونے والی نیک فطرت بھی شامل ہے۔ کرم وہ ہدایت ہے جو انسان کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ کرم وہ پردہ ہے جو بندے کی کمزوریوں کو چھپا دیتا ہے اور اس کی توبہ و بازگشت قبول کرتا ہے۔ کرم کی قرآنی اور نبوی بنیاد، قرآن مجید اور احادیث نبوی میں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بہت سے حوالہ ملتے ہیں۔
کو रहमान और रहीम बताया गया, यानी न सिर्फ रहमत वाला बल्कि बेहद रहमत वाला। कुरान ने बारहा इस बात की तरफ इशारा किया कि अल्लाह की रहमत इसकी कुदरत से बहुत वसी है और वो अपने बंदों को मुआफ़ करने वाला, हिदायत देने वाला और हर हाल में साथ देने वाला है। नबी अकरम के अक़वाल व अफ़ाल में भी करम के अमली नमूने मिलते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी में लोगों की मदद करी, कफालत और जालिम व मजलूम के दरमियान अदल कायम करने में करम दिखाया। एक सहाबी की गलती पर उसने इसकी इस्लाह की ज़रा सी सख्ती के बजाय नरम रवैया इख्तियार किया और इसे हिदायत देने के ज़रिए बेहतर बनाया। यही हकीकी करम है। करम के अमली मज़ा है। रोज़मर्रा नेमतें, हम जो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, सांस, आँखों से नज़र आना, चालाका, अक्ल, ख़ानदान का साथ, ये सब अल्लाह के करम की मिसालें हैं। अक्सर इंसान बड़ी नेमतों पर ही नज़र रखता है, मगर हकीकी करम वो है जो रोज़ाना की ज़िंदगी में बिला रोक टोक जारी रहता है। तो मुश्किल वक्त में आसूदगी, जब इंसान बीमारी, कर्ज अदाके में मुब्तला होता है, तो बाज़ औक़ात एक छोटा सा रास्ता मदद मिल जाती है जो हालात बदल देती है। कहीं अचानक मुआलिज का मिल जाना, किसी रिश्तेदार का मदद को आना, किसी फिक्र की वजाहत हो जाना, ये सब करम की निशानी है। दिल पर रोशनी और ईमान, करम का एक बड़ा पहलू इंसान के अंदर हिदायत व ईमान की रोशनी है। कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है, तो ये रूहानी करम होता है जो दुनियावी नेमतों से ज़्यादा कीमती है। 4 तौबा और मुआफ़ी। अल्लाह का अजीम करम यह है कि वो गुनाहों से तौबा करने वाले को मुआफ़ कर देता है। इंसानों की कमज़ोरी, गलतियाँ और लफ्ज़िशें मामूल की बात है, मगर अल्लाह की तरफ रुजू और खुलूस नियत के साथ तौबा करने पर अल्लाह की मुआफ़ी का दर खिल जाता है। ये करम किसी इंसान की तरफ से नहीं मिल सकता, ही तो इलाही शिफा है। करम और आजमाइश तजाद नहीं, तकमील है। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर अल्लाह रहमान है तो हर दुख और मुसीबत से बचाएगा, मगर हकीकत यह है कि करम और आजमाइश में फ़र्क है, मगर वो एक दूसरे को मुकम्मल करते। आज़माइश बंदे की पाकीज़गी, सब्र और तक़वा की तरबियत के लिए भेजी जाती है, और उन आजमाइशों के अंदर भी अल्लाह की रहमत पोशीदा होती है। इम्तिहान के ज़रिए इंसान की कमज़ोरियों का इलाज, शख्सियत की बेहतरी और बुलंदा दर्जात मुमकिन होती है। कई बार आजमाइश के दाल जो सुकून और रूहानी तरक्की मिलती है, वो बराह रास्त करम है। करम की शनाख्त इंसान कैसे पहचाने? अल्लाह के करम को पहचानने के लिए चंद अमली निशानात हैं। 1. शुक्रगुजारी का एहसास। जो लोग मामूली नेमतों की कदर करते हैं, वो अल्लाह के करम को पहचानते हैं। 2. दिल में सुकून। मुसीबत के बाद जब इंसान को अंदर से सुकून मिले, वो करम की अलामत है। 3. गुनाहों से बचाव की तौफीक। जब किसी को बुराई से रोकने का हौसला मिले, अच्छे अमाल करने का जज्बा हो, तो ये इलाही रहनुमाई और करम है। 4. लोगों की मदद के जरिए आसानी। अक्सर करम की सूरत दीगर लोगों के जरिए आती है। किसी को मशवरा, रहनुमाई या माली मदद, ये भी अल्लाह की तरफ से एक वसीला होती है। शुक्र, दुआ और करम का तसलसल। शुक्र और दुआ करम के तसलसल को बरकरार रखते हैं। शुक्र का मतलब से ज़ुबान से शुक्रिया कहना नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का दुरुस्त इस्तेमाल और उन पर राज़ी रहना है। जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह मज़ीद नेमतें भी देता है। दुआ वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अल्लाह के करीब जाते हैं और अपने दिल की इल्तिजाएं बयान करते हैं। दुआ में तसलसल और खुशू रखने से अल्लाह की रहमत खिलकर ज़ाहिर होती है। करम के वास्ते अमाल जो इसको बढ़ाते हैं। 1. सदका और खैरात। माली मदद। किसी भी सलाहियत के ज़रिए इंसान दूसरों की मदद करे तो अल्लाह इसकी ज़ात पर करम फरमाता है। 2. मुआफ़ी और हसन सलूक। दूसरों को मुआफ़ करना और हसन सलूक इख्तियार करना इलाही करम की राहें खोलता है। 3. नमाज, तिलावत, कुरान और दुआ। ये रूहानी मशक़ें दिल को नर्म करती हैं और हिदायत के दरवाजे खोलती हैं। 4. इस्तिग़फ़ार और तौबा। गुनाहों से सच्ची तौबा और बार बार इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह के करीब पहुँचाने वाला ज़रिया है। 5. सब्र और शुक्र। दोनों चीज़ें तजर्बात में इंसान को मुतवाज़िन रखती हैं और करम हासिल करने में मदद देती हैं। अवतार और असली मिसालें। इस्लामी तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ अल्लाह का करम वाज़े तौर पर नज़र आता है। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के कबूल होना और मछली के पेट से निजात। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सख्त कैद व मुसीबत के बाद बादशाहत तक पहुँचना, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जो बताते हैं कि अल्लाह का करम किस तरह से बंदे की ज़िंदगी बदल सकता है। आज के दौर में भी ऐसे वाक़यात आम
کسی غربت زدہ خاندان کا اچانک سہارا مل جانا، کسی بیمار کا معجزانہ وقت پر علاج، کسی شخص کی دل کی تبدیلی اور اس کا نیک راستہ اختیار کرنا، یہ سب کرم کی عملی مثالیں ہیں۔ کرم کو محسوس کرنے میں رکاوٹیں، کئی بار انسان اپنے نفس، غرور اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے کرم کو محسوس نہیں کر پاتا۔ نشانات ہیں ناشکری، نعمتوں کو معمولی سمجھ لینا، گارا نظر، ہر چیز کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھ کر اللہ کی عنایت کو فراموش کر دینا، نفسیاتی دباؤ، وقتی دکھ و تکلیف میں انسان اللہ کی رحمت کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ان رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے ذہنی تربیت، عبادت کی پابندی اور نیک صحبت ضروری ہے۔ کرم کے حصول کے پس منظر میں نظریاتی سمجھ، قرآن و سنت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کا کرم محدود نہیں بلکہ وہ ہر حال میں بندے کے ساتھ ہے، بشرطے کہ بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے اور اللہ سے صادقانہ تعلق رکھے۔ کرم ایک جانب تو الہی انعام ہے، دوسری جانب بندے کی ذمہ داری بھی اس میں شامل ہے، یعنی اخلاقی اور عملی تقوی اختیار کرنا اور اچھے اعمال کرنا۔ ذاتی تجربات اور دل کی کہانی، انسانی زندگی کے بیچوں بیچ ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی چھوٹا سا واقعہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے، کسی استاد کی ہمدردی، کسی اجنبی کا تعاون، خود پر کیے گئے چھوٹے فیصلے، سب الہی کرم کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر کرم کی اپنی داستان ہوتی ہے، اور جب وہ ان کہانیوں کو یاد کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نتیجہ و خلاصہ، اللہ کا کرم ہر زمانے اور ہر حالت میں موجود ہے۔ یہ نعمتیں بعض اوقات واضح اور بعض اوقات پوشیدہ صورت میں آتی ہیں، مگر ہر حال میں بندے کی زندگی کو بہتر بنانے والا عنصر ہے۔ کرم کا صحیح ادراک شکر، دعا، حسن عمل اور صبر سے ممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں اس کرم کو پہچاننے کے لیے کھولیں، دل میں شکر اور عاجزی لائیں اور دوسروں کے ساتھ وہی کرم دکھائیں جو ہم اپنے رب سے توقع رکھتے ہیں۔ اضافی ہدایات قابل غور، اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید تفصیلی حوالے جات کے ساتھ مخصوص آیتوں و احادیث کے حوالہ جات شامل کر کے بھی بنا دوں۔ نیز میں یہ مضمون کسی مخصوص عمر تعلیمی سطح کے مطابق بھی ڈھال سکتا ہوں، مثلاً بچوں کے لیے آسان زبان، جامع تحریر، طلبہ کے لیے مضمون کا انداز حوالہ جاتی اور دل کی روشنی دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے، تاکہ نہ صرف فکری بلکہ روحانی طور پر بھی قاری متاثر ہو۔ اللہ کا کرم الفاظ میں مضمون تعارف۔ اللہ کا کرم وہ بے پایہ نعمت ہے جو ہر شے میں نظر آتی ہے۔ یہ کرم نہ صرف مادی آسائشوں تک محدود ہے بلکہ قلبی سکون، ہدایت، معافی اور رحمت الہی کی شکل میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں آنے والی ہر خوشی، ہر آسانی اور ہر کامیابی دراصل اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ اس مضمون میں ہم اللہ کے کرم کے معنی، اس کے آثار قرآن و سنت میں، اس کی نشانیوں اور عملی زندگی میں کرم کا ادا کرنے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ کرم کا مفہوم اور خصوصیات۔ کرم عربی لفظ ہے جس کے معنی رحمت، بخشش، عنایت اور فیاضی کے ہیں۔ کرم ایک ایسی صفت ہے جو دینے والے کی عظمت اور عطا کرنے والے کی سخاوت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کا کرم ان تمام حدود سے بالا ہے جو انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ مسلسل، لامحدود اور ہر حال میں دستیاب ہے، بشرطے کہ بندہ اپنی طرف سے دروازے کھولے، توبہ کرے، دعا کرے اور نیک عمل کرے۔ کرم کی اہم خصوصیات: 1 لامحدود، اللہ کا کرم نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی حساب ہے۔ 2 ہمیشگی، یہ ہر وقت جاری رہتا ہے، صبح و شام، خوشی و غم کے اوقات میں۔ 3 بخشش اور معافی، کئی بار اللہ کا کرم گناہوں کی معافی کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ 4 ہدایت، سب سے عظیم کرم ہدایت ہے۔ جب اللہ کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی عنایت ہے۔ کرم الہی کی نشان، قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن مجید میں اللہ کی رحمت اور کرم کے بے شمار احکامات اور بیانات موجود ہیں۔ اللہ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے، وہ رحمت و صنایت والویش، الاعراف 156، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ کے کرم کے نتیجے میں انسان کو بہت سی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور عام طور پر اللہ کا کرم بندوں کی حاجات اور مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ چند قابل غور آیات و احادیث قرآن میں اللہ کی صفات رحمان و رحیم بار بار دہرائی گئی ہیں، جو کرم الہی کی روشن دلیل ہے۔ حضور نے الفامت کو بتایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دی۔ زندگ میں کرم کے مظاہر، اللہ کا کرم ہر شعبہ حیات میں ملتا ہے۔ صحت، رزق، اولاد، ذہنی سکون، معاشرتی رشتے اور روحانی ترقی۔ کئی مرتبہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کسی کامیابی یا بچاؤ کے پیچھے اللہ کی کتنی مدد ہوتی ہے۔ اس ایک چھوٹی سی نصیحت ایک مناسب وقت پر ملنے والی
مدد ایک غلط فیصلے سے بچنے کا اتفاق بھی کرم ہو سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی مثالیں: صبح کا اٹھنا اور سانس لینے کا موقع۔ زندگی کی بنیادی نعمتیں اللہ کے کرم کا حصہ ہیں۔ رزق میں برکت، محنت کے باوجود جو برکت ملتی ہے وہ اللہ کی عنایت کی ماروحے سے شفا ہے۔ کئی اوقات معالجین کی کوششیں اور دعا دونوں مل کر شفا کا باعث بنتی ہیں، جسے کرم الہی سمجھا جا سکتا ہے۔ کرم کا تقابلی پہلو: احسان بمقابلہ کرم اور احسان میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ احسان عام طور پر کسی کے ساتھ اچھائی یا بھلائی کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ کرم اللہ کی طرف سے ملنے والی بلاواسطہ عنایت ہے۔ احسانوں کے درمیان بھی احسان ہوتا ہے، مگر اللہ کا کرم ہر اعتبار سے منفرد اور بہترین ہے۔ وہی تو ہے جو نقصان میں بھی بھلائی بدل سکتا ہے۔ کرم شکر گزاری: شکر ادا کرنے کی اہمیت۔ جب اللہ کا کرم ملے تو اس کی سب سے بہتر تعبیر شکر ہے۔ شکر وہ عمل ہے جو نعمت کو مستقل اور برکت والا بناتا ہے۔ شکر گزاری کے عملی پہلو: 1. زبانی شکر، اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کا اظہار۔ 2. قلبی شکر، دل سے اللہ کی قدردانی اور اس کا خوف و ارادت۔ 3. عملی شکر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا اور دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔ شکر نہ کرنے کی صورت میں نعمت کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی شکر نہ کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے، اس لیے ہر چھوٹی بڑی نعمت کے لیے شکر ادا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ کرم اور صبر کا تعلق: کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کا کرم صرف خوشی میں ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مصیبت اور امتحان میں بھی کرم پوشیدہ ہوتا ہے۔ مصیبتوں میں صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی کرم کا دروازہ کھولتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے اور مشکلات کے بعد آنے والی کامیابی اللہ کے کرم کا واضح اظہار ہوتی ہے۔ توبہ اور کرم: گناہوں سے معافی کا راستہ: اگرچہ انسان خطاکار ہے، مگر اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ سچے دل سے کی گئی توبہ نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنے کا موقع دیتی ہے۔ توبہ کے اجزاء: ندامت، گناہ سے باز آنا اور مستقبل میں اصلاح کا عزم، یہ سب کرم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کرم وصول کرنے کے عملی طریقے: اللہ کا کرم حاصل کرنے کے لیے محض انتظار کرنا کافی ہے۔ کچھ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ 1. نماز اور دعا: بندگی کا تعلق اللہ سے قرب ایمان بڑھاتا ہے اور دروازے کھولتا ہے۔ 2. صدقہ و خیرات: دوسروں کی مدد کر کے بندہ اپنی دولت میں برکت حاصل کرتا ہے۔ 3. حسن اخلاق: لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ 4. استغفار: گناہوں کی معافی کے لیے استغفار بہترین ذریعہ ہے۔ 5.